یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تو سب سے پہلا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کے اندر یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کیا کریں؟ بیان کریں۔ اللہ کے رسول خود قرآن کریم پڑھتے تھے، قرآن کریم پڑھنے کے فضائل بے شمار آپ نے بیان فرمائے، بہت سارے فضائل میں گزشتہ جمعے میں بیان کر چکا ہوں، ایک دو اور میں نئے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا منہمک ہو، اتنا مشغول ہو کہ اس کو دعا کرنے کا ٹائم ہی نہ ملتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے اس کو اتنا نوازتے ہیں جتنا ان دعا مانگنے والوں کو بھی نہیں نوازتے۔ بھئی دعا چھوٹی موٹی چیز ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کے ذریعے اپنی تقدیر کو بھی تبدیل کروا سکتا ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو قرآن کریم پڑھنے میں مشغول ہونے کی وجہ سے دعا کرنے کا ٹائم نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا مانگے ہی ان ساری چیزوں سے نواز دیتے ہیں جو دعا کرنے والے اپنے لیے مانگتے ہیں۔ کم چھوٹی موٹی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی قوم کسی اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اپنے اہل خانہ کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر آتے ہیں۔ اور جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی اس گھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں، شیاطین اس میں آباد ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر باوجود اپنی وسعت کے اپنے گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل ہیں۔ دوسرا مقصد اللہ کے رسول کی بعثت کا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلی بات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ اعظم بنایا کہ آپ اس قرآن کریم کے پیغام کو اپنے صحابہ کو پہنچاؤ۔ آپ نے پہنچا دیا، آپ مبلغ اعظم ہوئے۔ تو دوسرا مقصد کیا بیان فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس قرآن کریم سے کیا ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ دیکھو کوئی انسان عربی کتنی ہی جان لے، وہ اپنی رائے سے، اپنی فہم سے، اپنی سمجھ سے قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب نہیں نکال سکتا، گمراہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ چھوٹا موٹا ترجمہ عربی کا سمجھ لینے کی وجہ سے وہ خود مفسر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کے مطالب بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم، اور تعلیم سے مراد یعنی کہ قرآن کریم کی تفہیم، اس کی سمجھائش، اس کی تشریح، اس کی وضاحت وہی معتبر ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھائی، اور صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور ان سے سیکھی سلف صالحین نے، اور وہ ہم تک چلی ہوئی آ رہی ہے۔ وہی قرآن کریم کی تفاسیر، وہی تراجیم، وہی تفاہیم معتبر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کریم کے اندر تفسیر بالرائے کرتا ہے کہ میرے خیال سے اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس طرح سے بیان کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات رائے قائم کری، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے، اگرچہ وہ بات صحیح نکل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے بغیر کتابوں کو کھنگالے ہوئے، بغیر سلف صالحین کا مفہوم اور مطلب دیکھے ہوئے اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کر دی کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، بعد میں جب پتہ چلا تو وہ مطلب صحیح بھی نکل گیا، اس کے باوجود بھی اس کے لیے کیا وعید بیان فرمائی؟ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے؟ جہنم بنا لے۔ حالانکہ اس نے صحیح بیان فرمایا، لیکن یہ وعید اس لیے بیان فرمائی تاکہ کوئی بھی ایسا آدمی جس کو قرآن کریم کے اوپر دسترس حاصل نہیں ہے، وہ قرآن کریم کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کی اور اپنے طرف سے اظہار خیال ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی تفاسیر، اس کی تشریحات کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس کے جو علوم اور فنون معتبر احادیث سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے منقول ہیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں صحیح علماء کا رخ کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت کے علماء کرام نے 29 اقوال ذکر فرمائے کہ حکمت کے کیا معنی ہیں۔